اگر لوٹنا بھی ہے نا تو اب بچاؤ پہلے اس کو، پہلے جب اس کے بعد تندرست کر لو پھر لوٹنا شروع کرنا. اب اس میں جان نہیں کب آپ لوٹیں اس کو. وہ پانی جو کہ پہلے ہماری لائنوں میں آتا تھا اس پر بھی ہائیڈنٹ بنا کر ہمیں ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں اربوں روپے کا. پانی ہے نہیں لیکن ٹینکر میں آ جائے گا آپ کو، پیسوں میں مل جائے گا 1 گھنٹے میں. میں 3 مارچ کو آیا ہوں یہاں پہ، تو وہ رو رہے تھے گیٹ پر جب میں رخصت کر رہے تھے. تو میں نے کہا دیکھو رو نہیں، ہماری مرنے کے بعد اچھی جگہ ملاقات ہوگی. That was my اچھا آپ بھی پورے کانفیڈنٹ تھے مرنے جا رہا ہوں. سینسیبل ڈیسیژن تھا آپ کا؟ سینسیبل 100% سینسیبل ڈیسیژن تھا. $6 ارب آپ ہمارے پاس جو ہے وہ ریزرو ہے، وہ بھی دوسروں سے مانگا ہوا، اور ہم جس کو کہتے ہیں اپنا سب سے بڑا دشمن وہ ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے. اس کے بعد $600 ارب کا ریزرو. وی آر دی گیٹ وے ٹو دی سینٹرل ایشین کنٹری، وی آر دی گیٹ وے ٹو افغانستان، وی آر دی گیٹ وے ٹو انٹائر پاکستان. یٹ ہمارے پاس گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. کین یو امیجن؟ ابھی امریکہ آ کر روک رہا ہے ہمیں، اسرائیل آ کر روک رہا ہے ہمیں، انڈیا اگر ہمیں روک رہا ہے. بکواس کرتے ہیں ہم ساری کہ بھائی فلاں دشمن فلاں دشمن فلاں دشمن. ہم دشمن ہیں اپنے، سب سے بڑے دشمن ہیں. ہزاروں لوگ مر گئے ہیں سر، ہزاروں لوگ مر گئے ہیں، اور وہ انہوں نے گلا نہیں کیا ان کے گھر والوں نے. ایک دن میں ہم نے ایک گھر سے 3 جنازے اٹھے ہیں. کیا کریں سر، نکل جائیں یا رکیں؟ کوئی ہوپ ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نکل جائیں، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا رک جائیں. جب کوئی برا وقت ہے نا تو لوگوں کو آواز نہ دو، خود سے آواز نہ دو کہ بھائی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ مت جاؤ، اس لیے کہ برا ٹائم ہے پاکستان کا. ہاں ہم کھڑے ہیں اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹرن اراؤنڈ کریں گے. ایک تاثر یہ ہے کہ جو آپ آئے تو آپ سے پہلے ہی جماعت نے بہت کام کر دیا تھا، بریجز بنا دیے تھے، روڈز بنا دیے تھے. آپ نے تو صرف کنٹینیو کیا تھا. کہاں بنائے تھے؟ زمین پر بنائے ہوں گے، آسمان پہ بنائے، خلا میں بنائے، سمندر کے اندر بنا دی، کہاں بنائے. لیکن نام جماعت اسلامی، اور وہ جو ہے وہ یہ غلط بیانی کرے، جھوٹ بولے. سر افسوس ہوتا ہے اس کراچی کو دیکھ کے جس کو آپ نے اتنا پیار کیا، اتنا رومانس تھا آپ کا. دیکھتا نہیں ہوں باہر. تو گرل فرینڈ تھی نا سر آپ کی. اینڈ آئی مین اٹ. میں اس میں آپ سے بالکل لفاظی نہیں کر رہا. یہ ساری کوئی بھی وہ نہیں ہے، ڈائلاگ نہیں ہے سارے. جی السلام علیکم، عدنان فیصل، FHM پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جنہوں نے تب سچ بولا جب لوگ سچ تو چھوڑیں جھوٹ بولنے سے بھی ڈرتے تھے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. سر مجھے بتائیں کہ یہ اچھے خاصے آپ دبئی بیٹھے ہوئے تھے، سکون سے جاب کر رہے تھے ملٹی نیشنل میں، کیا ضرورت پڑی تھی سر آپ کو؟ یوتھ جا رہی ہے یہاں سے، آپ سیٹل تھے وہاں، سب کو چھوڑ کے یہاں آ گئے. نہیں، میں اس سے پہلے بھی سیٹل تھا. میں جب جا رہا تھا یہاں سے تو میں واز اے سینیٹر ان پاکستان. سینیٹر جو ہے وہ 25 کروڑ کی آبادی میں 104 لوگ سینیٹر ہوتے ہیں. لوگ 80 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. اینڈ آئی واز اے سینیٹر، سٹنگ سینیٹر ایٹ دیٹ ٹائم 2013 اگست. تو 6 مہینے ہوئے تھے. میری 6 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، میرے 5.5 سال باقی تھے. تو آئی لیفٹ مائی پارٹی، مائی ایفیلیشن، مائی سینیٹرشپ. پیک پہ تھے سب کچھ بالکل. میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ there was no personal problem to be very honest, but I left and اس کی definitely میں اتنی دفعہ reasons بیان کر چکا ہوں. تو تھوڑی سی باغی طبیعت ہے ہماری، گرے ایریا نہیں ہے ہمارے پاس، بلیک اینڈ وائٹ ہے، یا کسی کے ساتھ ہیں یا پھر نہیں ہیں. چلے تو کہتے سر واپس آنے کی ضرورت پڑ گئی. اس لیے کہ آئی تھاٹ کہ میں جب جا رہا تھا تو میں سمجھ رہا تھا میں دنیا میں سب سے بڑا کام یہی ہے، اور یہ میں نے کر لیا تو مجھ سے بڑا بہادر کوئی اور ہوگا نہیں. اور بس مجھے رب یہیں تک آزمانا چاہتا ہوگا شاید کہ میں اپنی سینیٹرشپ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں. پھر میں میرے پاس کوئی، میں اس سے پہلے میئر رہ چکا تھا. تو 300 ارب روپے میرے ہاتھوں سے خرچ، 30,000 کروڑ. اور اس 30,000 کروڑ خرچ کرنے کے بعد، اور پاور الگ. کراچی میں 18 ٹاؤنز ہیں نا اس زمانے میں. تو اگر 18 ٹاؤنز میں ہر ٹاؤن میں ایک شادی ہال اور ایک پیٹرول پمپ کی جگہ لیتا تو میرے پاس 18 شادی ہال ہوتے شہر میں، اور 18 پیٹرول پمپ ہوتے، اور پھر بھی میں شریف کہلاتا. تو مجھے دنیا میں کہیں میری 7 نسلوں کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں. دیز ور دی اپرچونٹی. کہتے ہیں نا پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. مجھے تو ڈکیتی کرنے کا، چوری نہیں، ڈکیتی کرنے کا موقع ملا. بٹ الحمدللہ اللہ ہیڈ بین ویری کائنڈ. میں نے اس میں سے جو تنکا بھی اپنے بچوں کو، ایک نوالا بھی حرام الحمدللہ آج تک نہیں کھلایا. تو میں MP رہا ہوں، میں وزیر رہا ہوں، میں میئر رہا ہوں، میں سینیٹر رہا ہوں، اللہ نے بنایا. تو جب ہم جا رہے تھے، تو میں جب چھوڑ کر جا رہا تھا سینیٹرشپ، تو میرے پاس دنیا میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی میرے پاس ایسے پیسے نہیں تھے پڑے ہوئے کہ جہاں پر. تو آئی جسٹ اسپوک ٹو مائی سیلف، آئی سیڈ کہ کیا کریں گے. تو میں نے کہا، اپنے آپ سے بات کی کہ دنیا میں نے سیکھی ہے بات کہ دنیا میں انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب آپ ہائی ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز اپنی ہائی کر لیں. کیا بات ہے.
اپنی ایکسپیکٹیشنز آپ ہائی کر لیتے ہیں اور جب وہ نہیں ملتی آپ کو تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے کیا کہا, میں نے کیا اپنے آپ سے بات کی کہ میں ماسٹرز ہوں یونیورسٹی آف ویلز سے, میں MBA ہوں اور میں سینیٹر ہوں, MP ہوں, سینیٹر ہوں, میئر رہ چکا ہوں اور وزیر رہ چکا ہوں IT کا, MP رہ چکا ہوں, اور مجھے مصطفیٰ کمال کو لوگ جانتے ہیں, بٹ مجھے یہ بھولنا پڑے گا. اور میں نے یہ اپنے خود سے بات کی کر مجھے کسی پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالنے کی نوکری مل جائے, اگر میرے ہاتھ پر اللہ نے سلامت رکھے تو مجھے اللہ بس وہ دے دے, میں اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ بریڈ اینڈ بٹر ارن کر سکوں. یہ میری لیسٹ, میں نے کہا یہ تو مل ہی جائے گی نا, پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالنے کی نوکری, لوگ کام کرتے ہیں. تو دیز ور مائی ایکسپیکٹیشن, اللہ تو رب ہیز ارینجڈ. تو یہ سوچ کر میں اپنے بچوں کو لے کر آدھے بیگ میں کتابیں اور آدھے بیگ میں بچوں کے کپڑے, میں نے وائف کو کہا کہ دیکھو 2 سال تک ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیج پائیں گے, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو 2-3 مہینے کی گروسری کے پیسے رکھے, ایک دوست نے گھر ارینج کر دیا, اس کے پاس رہے اور ہم چلے گئے. تو اللہ نے ایسا کیا کہ ایک دن بچوں کی کا اسکول مس نہیں ہوا. کیا بات ہے. ہاں, اللہ نے ایسا جو مصطفیٰ کمال یہ سوچ کر جا رہا ہے کہ وہ پیٹرول پمپ پہ نوکری کرے گا, مجھے اتنی ایسی جو ہے وہ جاب ملی, حلال والی جاب, کہ میری جو یہاں پر جو ہے وہ 3 سالوں میں سینیٹر اور میئر بن کے کماتا, وہ میں 1 مہینے میں میری آمدنی تھی. اتنے پیسے اللہ نے دیے دنیا میں کہ دنیا گھومتے تھے, گھر بنا لیا, چیزیں کی, سب کچھ صحیھ ہو گیا, اور اپنی زندگی میں گم ہو گئے. اور ہم نے کہا جی ہم نے بڑا کام کر لیا. پھر دین سڈنلی a thought came to my mind کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ, سنتے تو تھے, دیکھتے تو تھے, تو میرے رب نے مجھے اسی لیے سے بچایا ہے, نکالا ہے اور یہ سب کچھ دیا ہے کہ بس اپنی بس زندگی گزارو بس. اور تو کیا اس کا سوال نہیں ہوگا؟ اب ہماری گفتگو اپنے آپ سے دوبارہ شروع ہو گئی, تو لگا کہ نہیں بھائی سوال تو ہوگا, کیونکہ جتنا رب نے نوازا ہے اسی حساب سے آپ سے پوچھے گا. ایک ٹھیلے والے سے جو ہے نا سوال کم ہوں گے, یہ مزے میں ہوگا مرنے کے بعد. کیا بات ہے. ہم جو ہے نا, جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی کریو کرتے ہیں نا, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے, ان کو پھر حساب بھی بھائی آپ کے یہاں آفس میں جو جس کے پاس جس کو زیادہ تنخواہ ہوگی اس کو زیادہ حساب کتاب دینا نہیں دینا, اور یہ بیچارہ جو آپ کو پانی پلا رہا ہے, جو آپ کو چائے پلا رہا ہے, کم حساب کتاب, اوپر بھی یہ ہونا ہے. تو رب نے مجھے نوازا زیادہ, تو مجھے یہ خیال آیا کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس کا مجھے اگر میں نے کوشش کیے بغیر مر گیا تو میرے پاس جواب نہیں ہے. کامیابی ناکامی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. تو لیکن کوشش ضرور پوچھے گا, رب نے کوشش کی تو نے نہیں کی. تو میں نے کہا ایک تو کوشش ہو گئی کہ جو ہے وہ پیسو بغاوت ہو گئی نا, ایک تو پیسو بغاوت ہو گئی کہ اپنے دل میں برا سمجھ کے خود کو الگ کر لیا. اب اللہ نے زندگی دے دی ہے اور یہ سب کچھ دے دیا ہے سارا, اب یہ دوسرا امتحان شروع ہو گیا کہ اب یہ لگژریس لائف چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے. تو پھر ہم نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں بھائی, پھر بے چینی شروع ہو گئی, پھر وہی والی بے چینی جو 3 سال پہلے تھی جانے سے پہلے, اب آنے کی بے چینی ہو گئی. تو یہاں سے چھوڑ کر جانے میں تو موت یقینی نہیں تھی, واپس آنے میں جو ہے وہ موت یقینی تھی کہ دیکھیں 9-0 کھلا ہوا تھا. الطاف حسین صاحب کی توتی بولتی تھی, ان کے 51 MPs تھے, ان کے 25 MNAs تھے, ان کا گورنر بیٹھا تھا 14 سالوں سے, ان کے سیکٹر انچارجز جو آفس کھول کر بیٹھے تھے. بھابھی دیر ہوگا یار کیا کرنے جا رہے ہیں, بس کر دے بھائی, کیا ہو گیا, اچھی خاصی لائف جی رہے ہیں, بچوں کی اسکولنگ تھی, کیا ہو گیا تھا اچانک؟ میں نے اس کو دیکھیں, میری آئی ایم ویری بلیسڈ, جو آپ نے بات کی نا بھابھی والی, آئی ایم بلیسڈ ان اے وے کہ مجھے جو ہے وہ میری جو فیملی ہے, میری وائف ہے اور میرے جو بچے ہیں, دے نیور بیکیم اے چین فار می ٹو موو فارورڈ. ایک دن ایسے ہی ہم جا رہے تھے, میں ڈرائیو کر رہا تھا, فیملی ساتھ تھی. تو دبئی میں بڑے فیٹل ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا ہائی ویز پہ, اس لیے کہ اتنی فاسٹ ڈرائیونگ ہے. تو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا, بہت ساری گاڑی. تو مجھے ایسے میں خیال آیا, اس زمانے میں میرے دماغ میں باتیں آ گئی تھیں ساری. تو میں نے وائف کو کہا کہ دیکھو یہ جو بندہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے نا, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈائی لائک دس, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ایسے مر گیا تو میرے پاس, میں ہوں تو گنہگار آدمی, لیکن امیجیٹلی 2-4 سوالوں کے جوابات میرے پاس ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد. تو شی واز شاک کہ میں کیوں یہ باتیں کروں. تو میں نے کہا اس کو میں ایسے نہیں مرنا چاہتا, موت تو یہاں بھی آئے گی,
میں اپنی ان کوششوں کو کرنے کے بعد مرنا چاہتا ہوں. دیٹس ہاؤ دس کنورسیشن اسٹارٹیڈ. تو آئی ٹولڈ اچھا وہ سمجھ گئی ہوں گی آئی ٹولڈ ہر کہ جی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا, کیونکہ رب نے مجھے دیکھیں کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا. مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا, آتا ہے جب وہ فون پر گالیاں بکتے تھے اور رو کو آواز لگاتے تھے اور نریندر مودی کو آواز لگاتے تھے, تو مجھے پتہ تھا ایگزیکٹلی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں. جب وہ پاکستان کی آرمی کو گالی بکتے تھے, وہ جرنیلوں کو گالی بکتے تھے, ججز کو گالی بکتے تھے, تو مجھے پتا تھا کہ یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے دن کوئی غصے میں آ کر کوئی 10 ورکر مار کے پھینک دے, تو ان کو لاشیں چاہیے. اور ایک دفعہ جب لاشیں مل جائیں گی تو پھر جو ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا, پھر میری بھی بات کوئی سننے والا نہیں ہوگا. تو بیفور دیٹ ٹائم کمز آئی وانٹڈ ٹو سے دا ٹروتھ, اینڈ وداؤٹ ایون ایکسپیکٹنگ کہ جی میری کو بات سنے گا. لیکن اس وقت کیسے امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ اس وقت کے 2016 کی کراچی میں آپ جو ہے ان کے خلاف کوئی بات کریں, کوئی ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ ہو. تو آئی نیور ایکسپیکٹڈ دیٹ, بٹ میں چاہتا تھا کہ میں یہ بات کر لوں اور پھر مارا جاؤں, تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مرنے آ رہے ہیں. ہاں تو بھابھی تو روک رہی ہوں گے نا, کس طرح مرنے جا رہے ہیں یار, اچھے خاصے بیٹھے ہیں. میں نے 3-4 مہینے جو ہے وہ برین واش کیا ان کا کہ دیکھو مجھے موت یہاں بھی آ سکتی ہے, تو ہم مر جائیں گے, ہم کسی دن ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, میں مر جاؤں گا خدا نخواستہ, تو دبئی آنے کے لیے ویزا تو نہیں چاہیے نا فرشتوں کو. سینسیبل ڈیسیجن تھا آپ کا؟ سینسیبل, 100% سینسیبل ڈیسیجن تھا, اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دس ڈیسیجن, اینڈ آئی ایم ریئلی کانٹینٹڈ آف دس ڈیسیجن اینڈ سیٹسفائڈ الحمد للہ. اینڈ میں اللہ کا شکر. اچھا میرا کیا ڈیسیجن, دیکھیں یہ تو سب کچھ کنٹرول بائی رب ہے نا. دماغ بھی یہ جو ہم سمجھتے ہیں ہم کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کا راستہ دے دیا اور چلنا ہم نے ہے, وہاں پر رب جو ہے وہ ہمیں نہیں دھکیلتا. لیکن جب آپ ایک دفعہ رجوع کرتے ہیں, چل جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ہاتھ میں. بالکل سینسیبل ڈیسیجن تھا. اور ڈیفینیٹلی میری وائف اور میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ رو رہے تھے جب میں نکل رہا تھا گھر سے. جب باتیں کرنا اور ہے اور جب بالکل جا رہے ہیں, تو 2 مارچ کی بات ہے, رات کی 2 مارچ میں 3 مارچ کو آیا ہوں یہاں پہ. تو وہ رو رہے تھے گیٹ پر جب میں رخصت کر رہے تھے. تو میں نے کہا دیکھو رو نہیں, ہماری مرنے کے بعد اچھی جگہ ملاقات ہوگی. دیٹ واز مائی. اچھا آپ بھی پورے کانفیڈنٹ تھے مرنے جا رہا ہوں, اور مجھے یہ ایمان تھا کہ میں مرنے کے بعد میرے رب جو ہے وہ اس کام, میری اس انٹینشن پہ میرے گناہ معاف کرے گا. اس کو تو پتہ ہے میں کیوں جا رہا ہوں, اس کو رب کو تو پتہ ہے میں کیوں جا رہا ہوں. تو آئی ٹولڈ دیم دیٹ لوک ڈونٹ وری, ہماری بڑی اچھی جگہ ملاقات ہوگی. یہ میرا بلیف تھا اس والی بات پہ. تو دے ور کوائٹ الحمد للہ, اور دے اسٹاپڈ کرائنگ, اینڈ میں آ گیا. 3 مارچ ہو گئی, صبح ہم نے جو ہے وہ 3 بجے پریس کانفرنس کی. اینڈ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ پیسفل ہوں گے آپ. جس وقت میں پریس کانفرنس کر کے اٹھا ہوں, 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی, تو آئی فیلٹ لائک آئی ایم سو لائٹ کہ آئی ایم فلائنگ, کہ میں اڑ رہا ہوں ہوا میں. اینڈ میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں بالکل ہلکا ہو گیا ہوں. اور اینڈ دین ایوری بڈی ڈیفینیٹلی اٹ واز دیٹ ڈے دیٹ پریس. مجھے پتہ نہیں, مجھے پھر بعد میں لوگوں نے بتایا دکھایا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ورلڈ 2nd ٹرینڈ پہ تھی. کوئی فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا تو ٹویٹر پہ, ناٹ ان پاکستان, ورلڈ 2nd نمبر پہ وہ ٹرینڈ کر رہا تھا. اور ہمارے پاس تو کوئی میڈیا نہیں, کوئی سوشل میڈیا, ہم تو اکیلے, میں اور انیس کامخانی, ہم 2 لوگ تھے. لیکن اٹ واز that viral, I mean that press conference, it was a big news کہ مصطفیٰ کمال is coming and talking, because 3 سال جو میں گیپ رہا, اس 3 سالوں میں میں نے کوئی بات نہیں کی کسی سے, نہ کوئی ٹویٹ کیا, نہ کوئی اپیرنس دی. اچانک اترے شروع ہو گئے, اور 3 سالوں تک کسی نے مجھے دیکھا نہیں, کسی نے مجھے سنا نہیں. اور 3 سالوں کے بعد جب سنا تو اس طرح سنا, تو it went viral. Then I mean پھر مجھے یاد ہے کہ میری فیملی نے کہا کہ we all are proud of you and all, یہ وہ ساری چیزیں. ان کو بھی لگا کہ جو ہے انہوں نے دیکھا سارا سب چیزیں, ان کو بھی نہیں پتا تھا, کوئی اسکرپٹ تو لکھا ہوا تھا نہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں کیا. تو اس کے بعد سے لے کر آج تک I never look back, اور یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. سر ریسنٹلی آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ابھی, کیا ڈسکشن ہوئی؟ کوئی ڈیجیٹل سینسس کے حوالے سے کوئی مشورہ دیا آپ نے ان کو؟ کوئی پانی، کوئی بجلی، کچھ تو آپ پہ بات کی ہوگی یا صرف؟ اور یقیناً جو بجلی کے اور بلوں کے ابھی جو مسائل ہیں، پرائم منسٹر ہمارے جو ہے وہ پرانے تھوڑی سی ہماری ان سے دوستی ہے، تو جو ہے وہ اچھے انسان ہیں. اور میں اسلام آباد گیا ہوا تھا تو ان کو پتہ چلا، تو دین ہی واز کائنڈ انف
وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں تو ہم اپنی تھوڑی سی دوستی اس میں تھوڑا سا نہیں لاتے, کیونکہ وہ پرائم منسٹر ان کی زیادہ چیلنجز بڑھے تو ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے. بٹ وہ بہت اچھے انسان ہیں, بڑے انسان ہیں. ان کو پتہ چلا تو انہوں نے خود جو ہے وہ بلایا, اور تو ڈیفینیٹلی میرے پاس پھر جب مجھے پتہ چلا تو میرے پاس ایجنڈا تیار تھا. تو ہم نے پھر یہ جو کراچی میں کرائسس ہے, پورے پاکستان میں کرائسس ہے, اور کراچی میں ایکچولی یہ ہو رہا ہے کہ ہم فی یونٹ 3 روپے 81 پیسے 3 روپے 81 پیسے ہم زیادہ دے رہے ہیں. پورے وہ پیسے دے رہے ہیں جو پیسے ہم جو لاگو ہم پر نہیں ہوتے. کیسے کہ پورے پاکستان کا جو ڈیٹ ہے, جو سرکولر ڈیٹ ہے, وہ ہے 2.3 ٹریلین, 2300 ارب روپے. ٹھیک ہے, 2300 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے, لاسز ہوئے ہیں. اس 2300 ارب روپے میں کراچی کی الیکٹرک کا لاس جو ہے وہ 1 روپے کا بھی نہیں ہے, کیونکہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, اس نے سارے پیسے جمع کرائے ہیں, اور تو کراچی کے صارفین کا بھی کوئی لاس نہیں ہے. لیکن جب حکومت پاکستان نے ان تمام لاسز کو پورے پاکستان پہ ڈیوائڈ کیا ہے تو وہ کی الیکٹرک کے صارفین کراچی پہ بھی کر دیا. تو ہم نے ایک چوری کی نہیں ہے ہمارے کراچی والوں نے, ہم اس کے پیسے بھر رہے ہیں جنہوں نے کیا. تو فی یونٹ جو ہے وہ پورے پاکستان پہ 3 روپے 81 پیسے آ گیا, وہ ہمیں بھی آ گیا. وہ تقریباً 44 ارب روپے بنتے ہیں سالانہ جو ہماری جیبوں سے جا رہے ہیں. تو وہ اس بات, اچھا مانتے سب ہیں, لیکن اب کہتے ہیں کہ بھائی IMF کے پوچھے بغیر جو ہے وہ ہم تو اس بلوں میں ایک پینی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو اس کی ہم جو پلی لے رہے ہیں. پھر ہم یہ بات کر رہے ہیں بار بار کہ دیکھیے ہو کیا رہا ہے, یہ کرائسس کیوں ہے. مائنڈ یو, آپ کے لوگوں کو, سننے والے دیکھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پاور کرائسس ہے نا, یہ جو پاور ڈیٹ ہے اور لاسز ہیں, یہ 20 سالوں میں جو ٹیررزم سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے نا 20 سالوں میں, اس ٹیررزم کے نقصان کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ اس پاور تھیفٹ اور پاور لاسز کا ہے. اتنا بڑا نقصان ہے. اس کو فکس کیے بغیر آپ پاکستان کی اکانومی کو فکس نہیں کر سکتے. 2.3 ٹریلین 2300 ارب روپے کا لا, اور ہر سال 400 ارب روپے بڑھتا چلا جاتا. اب کر کیا رہے ہیں 70 سالوں سے ہماری متحد حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ یہ کر رہی ہیں کہ لاسز کو کم کرنے کے بجائے, ایفیشنسی کو بڑھانے کے بجائے, اپنی گورننس کو ٹھیک کرنے کے بجائے, ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے بجائے, اور چوروں کی چوری کو پکڑنے کے بجائے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں پہ توجہ دینے کے بجائے وہ جو چور نہیں ہے, جو بل دے رہا ہے میرے اور آپ جیسا آدمی, ان ساری چوری اور سارے لاسز کو کیلکولیٹ کر کے وہ جو بل دے رہا ہے اسی پر ایڈ کر کے بل میں ڈال رہے ہیں. تو یہ تو اسی طرح ہوا کہ فرض کریں کہ کسی دکان پر کوئی ڈاکو آیا اور وہ گن پوائنٹ پہ ڈکیتی ڈال کر چلا گیا. اب وہ دکان والا پیسے لے گیا, لوٹ کر لے گیا. اب وہ دکان والا بجائے اس کے کہ اس ڈاکو کے پیچھے جائے, پولیس میں FIR لکھوائے, اپنے پاس کوئی جو سیکیورٹی کا انتظام کرے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ آرام سے بیٹھ کر اگلے کسٹمر کا انتظار کر رہا ہے. جو اگلا کسٹمر آیا اس کے پاس پیسے جو ہے وہ دے کر خریدنے کے لیے, اس نے بولا وہ ڈاکو جو چھین کر گیا نا اس کے بھی پیسے تو دے. یہ پاکستان کے لوگ یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں, جو لوگ بجلی کا بل دے رہے ہیں, وہ ان سب لوگوں کے ٹیکس کے بھی پیسے دے رہے ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے, جو چوری کر رہے ہیں. ہاؤ کوڈ یو رن دس کنٹری لائک دس؟ تو اب وہ جو کارپیٹ کے نیچے آپ نے ڈسٹ ڈالتے اب وہ جو ہے وہ باہر آ گیا سارا. اب پاکستان ایسا ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ اب کسی کے لیے مینیجبل نہیں. تو ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ٹیومر کا علاج پیناڈول کی گولی سے نہیں ہوگا, اس کے لیے سر کھول کر ڈاکٹر کو ٹیومر نکالنا پڑے گا, برین ٹیومر اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہے. تو آپ اس کو پیناڈول کی گولی دے رہے ہو تو اس نے مرنا ہے نا پھر بندے نے. نہیں بھائی, اگر کسی کو برین ٹیومر ہے تو بھائی سرجن جو ہے وہ نیرو سرجن سر کھولے گا, آپریشن کرے گا بڑا, اور اس میں رسک بھی ہے کہ بندے کی جان جا سکتی ہے. اور پھر وہ جب تک ٹیومر نہیں نکالے گا اور پھر سر بند کر کے اس کو پھر ہیلنگ پروسیس سے نہیں گزارے گا, جب تک وہ بندہ انسان تندرست نہیں ہو سکتا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ٹیومر کا علاج پیناڈول کی گولی سے کر رہے ہیں. ہاں کوڈ کیوں رن دے, تو مرنا ہی ہے نا پھر خدا نہ خواستہ. تو ابھی بھی وقت ہے, ٹیومر کا علاج ٹیومر کے علاج کے طریقے سے کیا جائے, پیناڈول کی گولی نہ کھائی جائے.
ہر گورنمنٹ سکسیسو گورنمنٹ جو ہے وہ میٹھی گولیاں دے رہے ہیں اور اپنا پرابلمس کو ایکومولیٹ کرتے 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 آج پاکستان اس پوزیشن پہ آ گیا کہ دنیا ہمارا مذاق تو سر یہ نہیں کہیں گے نا برے وقت سے گزر رہا ہے پاکستان؟ نہیں ابھی کیا ہے آپ تو برے وقت کی 6 ارب روپے 6 ارب ڈالر آپ ہمارے پاس جو ہے وہ ریزرو ہے, وہ بھی دوسروں سے مانگا ہوا, اور ہم جس کو کہتے ہیں اپنا سب سے بڑا دشمن وہ ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے, اس کے پاس 600 ارب ڈالر کا ریزرو چاند پہ پہنچ گیا, وہ چاند پر پہنچ گیا, اور ہم ابھی گٹر کے ڈھکن نہیں لگا پا رہے. کیا پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں آپ کی دونوں خبریں اکٹھے چل رہی ہیں کہ کوئی چاند پہ جا رہا ہے, اور ہماری اسی کے ساتھ اگلی خبر ہے گٹر کے ڈھکن میں کرپشن نکل آئی. گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے 8 سال کی بچی جو ہے گر کر جو ہے وہ مر گئی ہے. 75 سالوں کی, اور یہ کوئی چیچا وطنی نہیں ہے, یہ کوئی گاؤں گوڑ دیہات نہیں ہے. دس از دا ریونیو انجن آف پاکستان, where you are generating 68% of the entire country's revenue alone from this city, 99% revenue for this province. جو ہیومن کیپٹل آپ کے پاس ہے, ہیومن ریسورس کا جو ہے وہ کیپٹل آپ کے پاس ہے, آپ پاکستان چلانے والا شہر ہو. 2 سی پورٹس ہیں for last 75 years in Pakistan. Both the sea ports are being operational here in Karachi. The third one you have recently built there in Gwadar, that's not yet operational. We are the gateway to the Central Asian country, we are the gateway to Afghanistan, we are the gateway to entire Pakistan. Yet ہمارے پاس گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. Can you imagine? یہ ہم کسی اور, ابھی امریکہ آ کر روک رہا ہے ہمیں, اسرائیل آ کر روک رہا ہے ہمیں, انڈیا آ کر ہمیں روک رہا ہے. بکواس کرتے ہیں ہم ساری کہ بھائی فلاں دشمن فلاں دشمن فلاں دشمن. ہم دشمن ہیں اپنے, سب سے بڑے دشمن ہیں. تو ہم اگر اس کو اب اس جسم میں اتنی جان نہیں رہی ہے کہ اب یہ مزید جو ہے وہ تجربے برداشت کرے, تو ایک دفعہ اس کو صحیح معنوں میں فکس, اگر اس سے فائدہ بھی, اس کو لوٹنا بھی ہے نا تو بچاؤ تو صحیح پہلے اس ملک کو. اگر لوٹنا بھی ہے نا تو اب بچاؤ پہلے اس کو, پہلے جب اس کے بعد تندرست کر لو پھر لوٹنا شروع کرنا. اب اس میں جان نہیں کہ آپ لوٹیں اس کو. سر ڈیجیٹل سینسس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, یہ ہو جائے گا یا صرف آئیڈیا ہے؟ نہیں ڈیجیٹل سینسس تو ہو گیا نا, پارشلی ڈیجیٹل تھا وہ ہو گیا, ڈیجیٹل سینسس ہو گیا. اس کے انیومریٹرز جو لوکل تھے جنہوں نے جیری مینڈرنگ کرنے کی کوشش کی, ہم نے اس کا پیچھا کیا, اور ہم نے 7 اپریل کی ڈیٹ کیا. اب اخبارات اٹھا کر دیکھیں, اخباروں میں خبر آ گئی کہ پاکستان کے سندھ میں 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ ہے. کتنی؟ 1 کروڑ 30 لاکھ. یعنی کہ پچھلی سینسس 2017 والی, جو کہ سب نے مانا کہ یہ غلط ہے, اور اس کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ ہے, اور وہ مانا سب نے کہ غلط ہے. جبھی تو 5 سال پہلے, 10 سال کے بعد ہوتی ہے نا سینسس, تو اس کے ماننے کی وجہ سے تو 5 سال پہلے سینسس ہو رہا تھا. تو اس نمبر سے بھی 30 لاکھ کم کراچی کی آبادی گن لی گئی, اور کہا کہ سینسس کمپلیٹ ہو گیا. چونکہ ہم ایز این آرگنائزیشن فرام کنوینر ٹو دا ورکر, ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے, کام کر رہے تھے گراؤنڈ پہ, ثبوت و شواہد جمع کر رہے تھے, کیونکہ یہ ہماری لائف لائن ہے, یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ. تو ہم نے ثبوت و شواہد جمع کر کے, چونکہ ہم گورنمنٹ میں تھے تو ہمیں وزیر اعظم نے ایکسیس دیا, اور ہم 5 دفعہ وزیر اعظم شہباز شریف سے صرف سینسس کے ایشو پہ ملے. اور اس کے جو وزیر تھے, وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب, ہم ان سے 11 دفعہ ملے, اور ان کو ہم نے پروف دے کے یہ علاقے ہیں, یہاں پر لوگ نہیں آئے گرنے کے لیے, آپ چیک کروائیں. پھر انہوں نے اپنی ٹیم جب اسلام آباد سے اسپیشل ٹیمیں اتاری ہیں اور ان علاقوں میں گئے ہیں, ان کمپنیز میں, ان کو پتہ چلا واقعی صحیح کریں. پھر دین وین دے اسٹارٹڈ ایکسپلورنگ کہ ہوا کیا, تو پتہ چلا 32,000 ہائی رائزز یا تو گنی نہیں گئی ہیں, یا گنی گئی ہیں تو اس میں اگر اس میں ڈیجیٹل میپنگ میں اگر 16 فلورز آ رہے ہیں, 16 فلور, تو سیکنڈ فلور کے اوپر بندہ ہی نہیں آ رہا کوئی, تھرڈ فلور کے اوپر کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا, یعنی کہ سب 0 ہیں, اور صرف آبادی دکھ رہی ہے وہ فرسٹ فلور پہ, سیکنڈ فلور پہ. تو 32,000 ایسے ہائی رائزز جو ہے وہ گنے گئے, معلوم کیے گئے. اس کے بعد ہوا کہ بھائی اس کی ڈیٹ بڑھائی جانی چاہیے. وہ ڈیٹ بڑھتے 15 دن, جب جولائی میں جا کر وہ اینڈ ہوا ہے سارا, تو وہ 1 کروڑ 30 لاکھ پر کلوز کر چکے تھے کراچی کی آبادی, وہ 2 کروڑ 3 لاکھ پر کلوز ہوئی ہے. پھر 73 لاکھ لوگ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد ایڈ ہوئے, بازیاب ہوئے. جیسے امیجن اس ملک میں آج مجھے کراچی والوں کو 75 سالوں کے بعد خود کو گنوانے میں بھی پرابلم ہے, ہمیں لوگوں کو گننے میں بھی پرابلم ہے. امیجن کرو, کین یو امیجن کہ کسی آزاد, بھائی میرے پاس کیا انڈیا کا پاسپورٹ ہے, اسرائیل کا پاسپورٹ ہے,
کہاں کا پاسپورٹ ہے؟ امریکہ کا پاسپورٹ ہے. اور بھائی کہاں کے دشمن؟ میں اس ملک کا میں اس ملک کے بنانے والوں کی ہم اولادیں ہیں. ہمارے آبا و اجداد نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہمارے بڑوں نے پارکوں میں بیٹھ کر اس ملک کا نظم و نسق چلایا ہے. آج میری یہ جنریشن اس ملک کو بچا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے اپنے پہلے سوال میں جواب دیا آپ کو. اس شہر میں رو کا تسلط تھا. ایک بھی گولی چلائے بغیر اس کو آزاد کرائے. 35 سالوں سے آپ نہیں چھڑوا سکے تھے رو سے. اس لیے کہ رو انویزیبل ہے. کوئی آرمی نہیں ہے کہ آپ آرمی کے بجائے آرمی اتارو گے. آپ بندے مارتے تھے، ایک کو 10 پیدا کرتے تھے. ہم نے دی ہے نا یہ قربانی، میں نے دی ہے نا، میرے ساتھیوں نے دی ہے نا قربانی. اس ملک کے لیے دی ہے، اس ملک کے لیے. آپ مجھے اس ساری چیزوں پہ گرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ بہت بڑی ڈیسپنڈنسی ہے. یہ بہت بڑا جو ہے ایک ایسا خلا ہے، ایک ایسی بات ہے جو ہمیں ہرٹ کرتی ہے کہ مجھے خود کو گنوانے کے لیے مجھے تقدو کرنی پڑے گی، مجھے پریس کانفرنس کرنی پڑے گی، مجھے پیچھے جانا پڑے گا. نوکری نہیں مانگ رہا، پلاٹ نہیں مانگ رہا، کوئی اور لگژریس چیزیں نہیں مانگ رہا. بھائی آپ مجھے گننے کے لیے تیار نہیں ہو میرے اپنے ملک میں. یہ دس از این آئرنی. اس کو یہ ہے ہمارا مسئلہ. تو ہمیں پیچھے لگ کر پھر 73 لاکھ لوگ ایڈ ہوئے ہیں. یہ سب زندہ کرائے ہیں، یہ ہم نے زندہ کرائے. تو ڈیجیٹل سے اب اس پہ ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے. جب آپ سینسس کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ اسی حساب سے حلقہ بندیاں کریں. کیونکہ جب لوگ اربنائزیشن ہوئی ہے نا، تو جو اضافہ ہوا ہے اس کا مطلب کسی جگہ سے نکل کر وہ آئے، رورل سے اربن آئے ہیں لوگ، تو وہ رورل کی وہ سیٹ کم ہوگی وہاں پہ، اور جس جگہ پہ آئے ہیں وہاں پر سیٹ بڑھے گی. اس لیے وہ ڈیلیمیٹیشنز ہو رہی ہیں الیکشن سے پہلے. اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. ہو جائیں گے سر، یہ سب ہو جائیں گے ان شاء اللہ. اور فیوریبل ہوں گے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، فیوریبل تو اس میں فیوریبل والی بات نہیں ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ابھی سو کالڈ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے یہاں پر، تو چونکہ ایک ریلیٹیولی ایک نیوٹرل، ہم سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل حکومت ہوگی یہ والی. نیوٹرل وہ جانور والی نہیں، نارمل نیوٹرل جو جسے کہتے ہیں کہ ان بائس حکومت ہوگی. تو وہ ان بائس حکومت جو ہے وہ شاید وہ نہ کرے جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ بہتری آ جائے گی. سر یہ بتائیں، جب آپ آئے تھے ہم نے آپ کے پیچھے بڑا زندہ باد مرد آباد کیا، یہ پی ایس پی آئی وہ چلی گئی، مس کرتے ہیں پی ایس پی کو؟ ابھی بھی لکھا ہوا انسٹا پہ کمال پی ایس پی. ہاں، وہ ہینڈل چینج نہیں ہو رہا. چھوڑ کیوں نہیں رہا سر آپ کو پی ایس پی؟ یا آپ نے چھوڑا؟ نہیں، میں نے نہیں چھوڑا. دیکھیں، ہم نے آگے کا سفر کیا ہے. ہم ایک نیریٹو لے کر آئے، بیانیہ بنایا، کھڑے ہوئے. ہمیں 2018 کا الیکشن ہم سے چھینا گیا. اس کرائسس میں بھی کھڑے ہوئے. ہم چیک ہو گئے کہ آیا کہ ہم جو ہے وہ وقتی طور پر ہمارے اندر یہ ابال آیا ہے یا ہم رکیں گے. ہم رک گئے 2018 کے الیکشن کے بعد. 2 سال کی پارٹی تھی، ہمیں چھین لی ہم سے ساری چیزیں. پھر بھی ہم جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے اور بڑھ گئے. بڑھتے یہ 2023 کا ٹائم آ گیا، 22 کا ٹائم. ایشو کیا ہوا؟ ایشو یہ ہوا کہ 15 سالوں سے یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے، رائٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اچھا نہیں کر رہے، کراچی سے لے کر کشمور تک، اور اربن سینٹر میں خاص طور پر ان کی کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے، رائٹ؟ تو اب یہاں پر دیکھیں 15 سال پہلے 15 سالوں میں ایک قطرہ ایڈیشنل پینے کا پانی نہیں دیا انہوں نے. میں صرف بیسک نیسیسٹی سے شروع کرتا ہوں. ایک قطرہ ایڈیشنل پانی اضافی 15 سالوں میں نہیں، بلکہ وہ پانی جو کہ پہلے ہماری لائنوں میں آتا تھا اس پر بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں اربوں روپے کا. اچھا، یہ پانی چوری کون کرتا ہے؟ کوئی ٹھیلے والا، کوئی چھوٹی دکان والا. بڑے لوگ ہائیڈرنٹ بناتے ہیں جن کا ٹیکا ہے، جن کی پاور ہے، جن کا روب دبدبہ ہے، ایم پی ایز ہیں، وزیر ہیں. پانی ہے نہیں لیکن ٹینکر میں آ جائے گا آپ کو پانی، پیسوں میں مل جاتا ہے 1 گھنٹے میں. تو جو ہمارے نلکوں میں پہلے آ بھی رہا تھا پانی لائنوں میں، وہ پانی بھی چوری ہو گیا. اب یہ سچویشنس یہ ہے، اور وہ ماننے کے لیے تیار، سو مچ سو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی اسپیچ میں کہہ رہے ہیں کہ بلاول ہاؤس میں بھی ٹینکر آتا ہے. تو ہمیں وہ خود کہہ رہے ہیں یہ والی بات. دس از سیڈ اینڈ آئی تھنک ان کو یہ والی بات ان کو شاید پتہ نہیں کہ کرنے کہ وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے خلاف جاری، کیونکہ 15 سالوں سے آپ کی حکومت ہے، آپ ہی کے گھر میں پانی نہیں ہے. تو یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ سچویشن، اب اس سچویشن میں یا تو پوری پی ایس پی پوری ختم ہو جاتی اور جو ہے وہ ایم کیو ایم رہ جاتی، یا پھر ایم کیو ایم ختم ہو جاتی اور پی ایس پی رہ جاتی. دونوں نہیں، دونوں کے ساتھ لوگ جڑ گئے اور ہمارا اسپلٹ ہو گیا. اور لوگ بیچ میں کچھ لوگ جو ہے وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے. ابھی صحیح غلط 3 اسپلٹ ہو گئے. اب ابھی صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، مائنڈ سیٹ ہے. تو ہمیں لوگوں کو
اور پھر یہ پیپلز پارٹی کی حکومت والے ٹائم، اب پیپلز پارٹی اس اسپلٹ کی وجہ سے اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پلان کرنے لگی کہ ہم جو ہے وہ اس اسپلٹ کا فائدہ اٹھا کر ہم جو ہے وہ یہاں پر اور پینیٹریشن کریں گے اور اپنی پاور اور اپنے پیسے سے ہم جو سیٹیں اور نکالیں گے نا. وی کوڈ سی دس از گونا ہیپن، اٹس ہیپننگ. تو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی سارے لوگوں کو، آ رہی تھی سمجھ آہستہ، لیکن اس کی پروگریس بہت سلو تھی. تو ہم نے پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اسٹیپ بیک کیا، اور صرف اس چکر میں کہ دیکھیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا لیں گے MQM اور PSP والے، لیکن اگر یہ والی پینیٹریشن ہو جائے گی تو یہ پھر ڈیزاسٹر ہے پورے شہر کے لیے، ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. پھر اس کا ریئیکشن بہت خطرناک ہوگا. پھر کوئی دوسرا بندہ کوئی الطاف حسین بنے گا اور محرومیوں کو فائدہ اٹھائے گا اور پھر یہاں پہ قتل و غارت گری. جیسے کہ آپ لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے تو بھائی آپ وہ تو ریٹیلیٹ کریں گے نا. آپ نے 5 لاکھ نوکریاں آپ نے دی ہیں، ایک نوکری شہر کی نہیں. یعنی شہر میں آپ کو پتہ ہے نا سندھ میں کوٹا سسٹم ہے، ان کے بڑوں نے کوٹا سسٹم رائج کیا تھا، 60-40 کا کوٹا، 60% کوٹا جو ہے دیہی اور 40% کوٹا شہری. یہ والی جو حکومت ہے یہ کیا کر رہی ہے، وہ جو شہری کوٹا ہے 40%، اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر شہر سے باہر کے لوگوں کو یہاں کی نوکریاں دے رہے ہیں. یعنی کہ 100% نوکری. تو ایک نوکری کراچی حیدرآباد کے لڑکوں کو نہیں دی، انہوں نے 5 لاکھ سے زائد نوکریاں دی گئیں. یہ وہ تمام ان کے ایکٹس ہیں، یہ وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جس سے ایک محرومی ہے یہاں پر شہر کے اندر. تو ہم نے کہا کہ اگر ہم خدا نخواستہ اس کا اگر فائدہ پیپلز پارٹی اٹھا لے گی تو پھر وہ بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، لوگ ہمیں بھی بلیم کریں گے. تو پھر ہم ایک کامن گراؤنڈ پہ آئے اور اس شہر کی خاطر، کمیونٹی کی خاطر ہم ایک اسٹیپ پیچھے ہوئے اور ہم نے مرجر کر لیا. میں نے اپنی ایک بات بھی چینج نہیں کی. آپ میری 3 مارچ 2016 کی گفتگو سنیں اور آپ میری آج کی گفتگو سنیں، میرے زیر زبر میں بھی فرق نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر ہمارے MQM کے جو پہلے والے MQM کے دوست ہیں، جن باتوں پہ ان کو کنفیوژنس تھیں، وہ آج وہ بھی ان تمام باتوں کو سمجھتے ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں اور وہ بھی سمجھتے ہیں. تو یہ آگے کا سفر ہے، اور ہم ایک قوت بنے ہیں. ہم نے اپنی جو اسٹرینتھ تھی، جو اسپلٹ ہوئی تھی، ہم نے اس کو مرج کیا ہے. 3 ٹکڑوں میں تھے ہم نے اس کو مرج کیا ہے. مرج کر کے آج اچھا ہم نے اس وجہ سے ایک امید آئی ہے لوگوں میں. اب جو لوگوں کا رسپانس ہے ہمیں، اب جو کارکنوں کا رسپانس ہے، اس سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمارے مخالفین پریشان ہیں. سر ایک اور کنفیوژن ہے یوتھ میں. آپ بہت ساری جگہ پہ کہتے ہیں، ابھی میری ٹیم بھی کہہ رہی تھی کہ یار یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں آپریٹر تھا، میں تھا نہیں، میں ریسپشنسٹ تھا. پھر وہ UK والا دیکھا انہوں نے، کہا تو UK سے پڑے ہوئے. تو یہ کیا ہے سر؟ یہ اس کو کلیئر کریں. UK کا پڑھا ہوا بندہ آپریٹر کیوں بنے گا یار؟ میں آپریٹر کے بعد تو جھاڑو بھی دیتا تھا. 90 پہ ہم نے تو جھاڑو بھی لگائی ہے، ہم دریاں بھی بچھائی ہیں، ہم جو ہے وہ گیٹ پہ چوکیدار بن کے کھڑے بھی ہوئے ہیں. اٹ واز آل والنٹیئر ورک. آپ جاتے ہیں نا، جا کے بیچ صاف کرتے ہیں، تو آپ جا کے آپ وہ سوئپر تو نہیں کہلاتے، سوئپر تو نہیں لگ جاتے، آپ جا کے والنٹیئر کرتے ہیں نا کسی کاز کے لیے. تو MQM واز مائی کاز. آئی واز ناٹ بینگ پیڈ فار دیٹ. اٹ واز اے والنٹیئر جاب. فیملی تو مزہ نہیں کیا جاتا تھا کہ چکر نہیں ہم تو نہیں فیملی کی ہم سنتے کہاں تھے. ہم نے اگر فیملی کی سنی شروع سے باقی تھے، بچپن سے باقی تھے. وہ تو دیکھیں ایک جنون تھا نا. MQM واز لائک کہ بھائی ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں کھڑا ہونا ہے. یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے. انسان ہزاروں لوگ مر گئے ہیں سر، ہزاروں لوگ مر گئے ہیں، اور وہ انہوں نے گلا نہیں کیا ان کے گھر والوں نے. ایک دن میں ہم نے ایک گھر سے 3 جنازے اٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے پورا اب کسی پارٹی کا ہے شودا قبرستان پورا بھر گیا. تو یہ تو چھوٹی بات ہے. اور وہ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹف ٹائم. آپریشن ہو رہا تھا، کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں اس دوران جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میں جو یہ والی مجھے جاب اسائن کی گئی پارٹی کی طرف سے. اٹ واز اے والنٹیئر جاب. تو یہ ایک وہ ہے. پھر اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ نہیں بھائی میں پیلے اسکول سے پڑھا ہوا آدمی ہوں. میرے ماں باپ کے پاس جو لندن بھیجنے کے پیسے نہیں تھے. ون آف مائی انکل ہو از ان برونائی، جو کہ پروفیسر ہیں آج بھی، خیر وہ ہیں، انہوں نے مجھے جو ہے وہ میری ایجوکیشن کو فنڈ کیا. میں پھر جو ہے جو میری باہر کی ایجوکیشن ہے ساری، وہ اس وقت برونائی یونیورسٹی آف برونائی میں وہ پروفیسر تھے، انہوں نے مجھے فنڈ کیا. اور مجھے پھر یہ ساری جو میری باہر کی ایجوکیشن ہے وہ پھر انہوں نے مجھے فنڈ کیا. میرے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مجھے جو ہے وہ باہر بھیج سکتے. سر یہ جو یوتھ چھوڑ کے جا رہی ہے آج کل، جیسے دیکھیں کینیڈا کا ویزا لگوا رہا ہے، مر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، کیا کریں سر؟ نکل جائیں یا رکیں؟ کوئی ہوپ ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نکل جائیں، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا رک جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آئی مین اٹس اے
ڈونٹ ٹیک می رانگ, میں ایک سمجھانے کے لیے صرف اس ایگزامپل کو دے رہا ہوں. یہ جو سوسائڈ بامبر ہے نا, وہ جب جاتا ہے تو اپنے خاندان والوں دوستوں کو لے کر نہیں جاتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ مرنے جا رہا ہے, رائٹ, اکیلا جاتا ہے. یہی دیکھتے ہیں نا ہم, کبھی بھی آج تک اپنے سوسائڈ بامبر اپنے فیملی کے ساتھ نہیں ڈول وول بجاتے ہوئے تو نہیں آ رہا نا, وہ اکیلا جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے اٹس اے بیڈ سین گونا ہیپن, تو وہ مرنے جا رہا ہے. تو میرا بھی یہ ہے کہ جب کوئی برا وقت ہے نا, تو لوگوں کو آواز نہ دو, خود سے آواز نہ دو کہ بھائی رک جاؤ مت جاؤ, اس لیے کہ برا ٹائم ہے پاکستان کا. ہاں ہم کھڑے ہیں, اور میرا یہ ایمان ہے کہ اس برے ٹائم کو ہمیں تو مزے ہی کام برے ٹائم پہ کرنے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کچھ اس طرح کی کوئی وہ رکھی ہے, اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹرن اراؤنڈ کریں گے. آج بھی میرا فیتھ ہے پاکستان کے اندر, آج بھی میرا ایمان ہے پاکستان کے اندر. ہم ٹھیک کرنا ہی نہیں شروع کیا ہم نے اس کو, ہم نے ٹھیک ہی نہیں کرنا شروع کیا اس کو. میں نے آپ کو پہلے کہہ دی نا یہ بات کہ بھائی آپ ٹیومر کا علاج جو ہے وہ پیناڈول کی گولی سے کر رہے ہیں, تو نہیں ٹھیک ہوگا نا بھائی, نہیں ٹھیک ہوگا. آپ ٹیومر کا علاج ٹیومر کے طریقے, یہ ہمیں پتہ ہے سارے ٹیومر کا. آپ مجھ سے سبجیکٹ وائز گفتگو کرتے چلے جائیں, میں آپ کو بتاؤں گا. یہ میں نے آپ کو پاور کرائسس کے حوالے سے بات کی, تو میں نے بڑی پریلیمنری سی بات کی نا, اس کے اوپر پوری پھر ڈیفینیٹلی کوئی بھی عقل کل نہیں ہے پاکستان میں. ہر سبجیکٹ پہ برین موجود ہیں, کام کرنے والے لوگ موجود ہیں, ٹیم موجود ہے, لوگ ہیں, اور اتنی بڑی. تو اس لیے یہ اس ملک میں فیتھ ہے, میرا فیتھ ہے یہ ملک آگے چلے گا, بڑھے گا. لیکن یہ مشکل ٹائم ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں کہوں گا رک جاؤ, اور میں کسی کو نہیں کہوں گا چلے جاؤ. جس کو اس محاذ پہ کھڑا ہونا ہے, ہم کھڑے ہیں جھنڈا اٹھا کر. سر ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ جب آپ میئر بنے, کیونکہ آپ کا نام بہت آگے تک گیا, میگزین میں کور ہوا آپ کا نام, ایک تاثر یہ ہے کہ جو آپ آئے تو آپ سے پہلے ہی جماعت نے بہت کام کر دیا تھا, برجز بنا دیے تھے, روڈز بنا دیے تھے. آپ نے تو صرف کنٹینیو کیا تھا. کہاں بنائے تھے؟ زمین پر بنائے ہوں گے, آسمان پہ بنائے, خلا میں بنائے, سمندر کے اندر بنا دی, کہاں بنائے بھائی؟ بریجز اور چیزیں تو ٹینجیبل چیزیں ہیں نا, نظر آنی چاہیے. اور چلے میں اب تو بڑا ٹیکنالوجی بڑی آسان ہو گئی ہے. اب اکتوبر نومبر 2005 میں آیا ہوں, زلزلہ آ گیا تھا پاکستان میں, اکتوبر کا زلزلہ. ہم چلے گئے سب لوگ بالا کوٹ اور کشمیر. تو میں نے آفس سنبھالا ہے 2006 سے, تو 1 جنوری 2006 سے میں نے آفس سنبھالا ہے, تو 31 دسمبر کے گوگل میپ کو نکال کے دیکھ لیں 2005 کو, ٹھیک ہے, تو بھائی موجود ہوں گی نا چیزیں. تو کہاں ہر روڈ کے اوپر جا کر برج کو چیک کر لو, گوگل ارتھ کی جو پکچرز آتی ہے, اور تھوڑے سے پیسے دے کے اب تو ہمیں بڑا زوم کر کے بھی دکھا دیتے ہیں, پتہ چل جائے گا بھی کتنے برجز بنے ہوئے ہیں. ڈیٹ وائز چیک کر لو, ہر سال وائز چیک کر لو, ہر سال میں کراچی کے نقشے پہ کیا کیا چینجز آ رہی ہیں. ویری سمپل, بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو آفر کر رہا ہوں. تو پوری ساری پارٹیز جھوٹ بولیں اس کا افسوس نہیں ہے. جیسے سیاست کہتے ہیں کہ بھائی نام ہی اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو نا ہم کہتے ہیں یار میرے سے سیاست نہ, اس کا مطلب ہے اس دماغ میں کہ سیاست جھوٹ جو ہے وہ سیاست جھوٹ کا نام ہے. لیکن نام جماعت اسلامی, اور وہ جو ہے وہ یہ غلط بیانی کرے, جھوٹ بولے, تو ہمارے حافظ صاحب جتنے بھی ہیں جماعت اسلامی کے, ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی لائن ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. سر افسوس ہوتا ہے اس کراچی کو دیکھ کے جس کو آپ نے اتنا پیار کیا, اتنا رومانس تھا آپ کا. دیکھتا نہیں ہوں باہر. تو گرل فرینڈ تھی نا سر آپ کی, اتنا رومانس کرتے تھے, اب آپ اس کے گرل فرینڈ بھی جو ہے وہ کم اہمیت کیا, جو ڈھکن ہے اس میں کرپشن چل رہا ہے. نہیں میں جو ہے وہ مائی ہارٹ بلیڈس, ٹرسٹ می فار دیٹ. اور مجھے میرا بس یہ کبھی تلخی آ جاتی ہے میرے لہجے میں, وہ کوئی اور بات نہیں ہے. وہ یہ اس لیے کہ میں نے 5 سال 4.5 سالوں تک میں نے دن رات صبح دوپہر شام گھر نہیں دیکھا, فیملی نہیں دیکھی, سامنے کے پیسے نہیں دیکھے, اور اس شہر کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ دیا. اور میرا پرائڈ یہ ہوتا, مجھے بینگ اے سٹیزن آف کراچی, میری خواہش کیا ہے کہ کوئی ایسا نہ کام کرتا میرے بعد کہ لوگ مصطفیٰ کمال کو بھول جاتے. اگر 13 سالوں کے بعد 16 سالوں کے بعد لوگ مصطفیٰ کمال کو یاد کر رہے ہیں نا, تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. یہ ٹھیک بات نہیں, یہ فیل ہو گئے, یہ ٹھیک بات نہیں کر لیتے. اگر جو کوئی یہ کہتا ہے کہ یار آپ کے زمانے میں آپ, بھائی مصطفیٰ کمال تو بھی ہسٹری بن جاتا نا, 16 سال تھوڑا ہی کام کر لیتے. اس کے بعد کوئی ایسا آتا 1 2 3 4 ٹینیور آ گئے, اور بھائی کوئی ایسا آتا کہ کوئی سب لوگ ایسے آتے کہ کام کرتے جاتے اور لوگ مصطفیٰ کمال کو بھول جاتے. ابھی آپ کو پچھلے 50 سالوں میں کتنے میئرز کے نام یاد ہیں آپ کو؟ نہیں نام. تو یہ بینگ اے سٹیزن آف کراچی, that's not good. یہ مجھے کوئی بینگ کراچیائٹ مجھے اچھی بات نہیں لگتی. ہاں لیکن ایز اے انسان میں کہتا ہوں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے, لیکن اس کا مطلب ہے اس کے بعد کچھ ہوا نہیں.
تو ایشو یہ ہے، آپ نے جو سوال کیا کہ تکلیف بہت میں پہلے میری یہ ٹینڈنسی تھی کہ میں جب گاڑی میں سفر کرتا تھا تو میں باہر میری نظر پڑتی رہتی تھی، تو میں پودے دیکھتا ہوا جاتا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سینس ڈیولپ کر دی تھی کہ میں روڈ کے اوپر جو فٹ پاتھ ہے نا اس کے اوپر ڈسٹ دیکھ کے بتا دوں کہ کتنے دن سے یہاں پر سویپنگ نہیں ہوئی ہے. میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھی یا کسی نے مجھے سمجھائی، اس کے اندر ڈسٹ کی تھکنس دیکھ کے میں اندازاً بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جو ہے وہ کتنے دنوں سے یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر صفائی نہیں ہوئی. تو میں فون گھماتا تھا اندر گاڑی سے ہی کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ درخت جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، ٹوٹ رہا ہے، گرنے والا ہے، فلاں جگہ پہ فٹ پاتھ پہ کچرا ہے. یہ میرے کالز چل رہے ہوتے تھے سارے. میرا کوآرڈینیٹر بیچارہ گاڑی میں ہوتا تھا، وہ دونوں فونوں سے فون ملا رہا ہوتا، اور میں چلتے میں کہتا ہوں واپسی پہ مجھے نظر نہ آئے ایسا اس طرح. اب میں جب دیکھتا ہوں تو میں تو باہر دیکھتا ہی نہیں، تسبیح لے کر اندر ہی جو ہے وہ اپنی کتابیں پڑھنی ہے، فون ہے، میں باہر دیکھتا ہی نہیں ہوں. بٹ اس لیے کہ آپ دیکھ کر کیا کریں گے، آپ دیکھ کر کیا کریں گے، آپ کہاں دیکھیں گے، کس کو فون کریں گے، کیا بولیں گے، اور کون سننے والا ہے، کون دیکھنے والا ہے. تو اس شہر کو دیکھ کر یہ شہر بہت اچھا ڈیزرو کرتا ہے. دس از ناٹ واٹ وی ڈیزرو، اور اچھا ہو سکتا ہے، ہو چکا ہے، اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے. نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے.